الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے معراج کے تعارف کے بارے میں سنا تھا۔ معراج کے تعارف کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، ہم معراج کو اسرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ سنا تھا کہ معراج کب ہوئی، معراج کیوں ہوئی اور معراج کو معراج کیوں کہتے ہیں، تو اس بارے میں ہم نے سنا تھا۔ اگر کسی نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو یقیناً اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ اگر وہ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ جا کر پہلے ہماری وہ ویڈیو دیکھیے۔ تو اس کا کچھ خلاصہ بتا دیتی ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا موقع ملا، جو شرف ملا آپ کو، وہ ایک ایسا عظیم و شان معجزہ ہے جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے یہ معجزہ کسی کو بھی میسر نہیں ہوا۔ تو معراج شریف کے متعلق کچھ اہم باتیں سن لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو معراج شریف کب ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے نوازے گئے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کون سا مہینہ تھا، اور مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو ہی کیا ہوا، معراج ہوئی۔ نمبر 2 مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ یعنی اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس بیت المقدس تک جو لے کر گئے، بیت المقدس تک کو آپ گئے تو وہ مطلب اتنے رات کے اتنے سے چھوٹے حصے میں آپ کیسے مطلب سفر کر سکتے ہیں، تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اور اس چیز کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ معراج شریف بحالت بیداری یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، عقیدہ بھی ان کا یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، مطلب آپ جب گئے تھے تو آپ کا بستر بھی گرم تھا، اور وہ جو زنجیر مطلب جو کنڈی وغیرہ تھی وہ ہل رہی تھی، اور جب آپ واپس تشریف لائے تھے تب بھی آپ کا بستر گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ مطلب اتنی جلدی آپ گئے اور تشریف کیسے لے آئے اتنی جلدی، تو اس بات پر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے۔ یقیناً آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ اب سے سب سے اہم چیز جو ہماری آتی ہے وہ سفر معراج کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ تو ہم نے پہلے سن لیا، لیکن اب ہم دیکھیں گے، اب ہم سنیں گے۔ ویسے تو سفر معراج کا واقعہ تو اتنا ماشاءاللہ سے اتنا جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اس کو ورڈ بائی ورڈ ہم پڑھنا چاہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ تو میں یہ واقعہ آپ کو مختصراً اپنے ورڈنگ میں بیان کروں گی کہ معراج شریف کے بارے میں ویسے تو سینکڑوں احادیث ہیں، معراج شریف کے بارے میں ویسے تو سینکڑوں احادیث ہیں، جن کا ایک مختصر خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، یعنی آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ اب یہ بات جو ہے کہ سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا گیا، اسے جو کہتے ہیں مطلب یہ جو آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا، اور اسے کہتے ہیں شق صدر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سینے کو چیرنا، یعنی فرشتوں نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں، اور یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری بار 10 برس کی عمر میں، اور تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں، اور آخری بار معراج پر جانے سے پہلے۔ تو یہ کتنی دفعہ ہوا تھا؟ 4 دفعہ ہوا تھا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسے کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ شق صدر کہتے ہیں۔ تو جب آپ کو مطلب آخری بار یہ آپ کا تب ہوا تھا جب آپ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے دل کو نکالا گیا تھا اور آب زمزم سے دھویا گیا تھا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق،
پیش کی، یعنی آپ کی جو سواری تھی وہ آپ کو پیش کی گئی، اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی۔ کہاں پر؟ بیت المقدس میں امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ آسمان کتنے؟ 7 ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ اب دیکھیں 7 آسمانوں کی آ رہی ہے نا کہ ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی ملے گا، آپ ان سے ملاقات کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارتوں سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارک بادیں دی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل یعنی سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں تھی۔ دیکھیں ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر جگہ سیر کرواتے وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب سدرۃ المنتہا تک آپ آئے تو آپ نے بھی ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہاں پر کسی مقرب فرشتے کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ آگے جاتے نا تو آپ کے پر جل جاتے۔ تو آپ نے جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی، کیونکہ فرشتے آگے جا نہیں سکتے، تو آپ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے جانے سے معذرت کی اور وہیں پر آپ رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نمازیں تحفے میں دی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو نمازیں تحفے میں دی، یعنی نمازیں ہم پر فرض کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے۔ مطلب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بتایا وہ واقعہ تو وہ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھے، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں تھا، تو اس لیے وہ اپنی بات کو سچا وہ ثابت کرنے کے لیے وہ آپ سے ایک طرح سے امتحانات لینے لگے کہ اچھا آپ کو سب پتہ ہے تو آپ یہ بتائیں، تو اس طرح دریافت کرنے لگے وہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور قافلوں کے جو احوال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق ہو گئی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں کے بارے میں جو بھی بتایا تھا وہ سب بالکل سچ تھا۔ تو واقعہ مختصر یہ تھا کہ واقعہ معراج میں جو بھی ہوا ویسے تو بہت تفصیلاً تھا، لیکن ہم نے بہت زیادہ مختصر کر کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو اب ایک اور بات آتی ہے کہ یہ کہنا ہوتا ہے لوگوں کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، تو یہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کی تھی اس کو کیوں نہیں کہتے معراج؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی تھی وہ اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، ان میں بہت فرق ہے۔ جیسے حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کلیم کی معراج درخت دنیا پر ہوئی تھی، دنیا کے یعنی درخت دنیا پر ہوئی تھی، جیسے دنیا کے درخت پر ہوئی تھی۔ جیسے ترجمہ ہے
کہ آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ ہے برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، مطلب زمین پر ہوئی تھی، لیکن حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج تھی وہ آسمانوں پر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی تھی وہ کہاں تھی؟ وہ زمین دنیا پر تھی، درخت دنیا پر تھی۔ تو اس لیے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس میں بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ملاقات فرمائی تھی تو اس کو معراج کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ دو بہت الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی واقعہ پڑھا اس کو بالکل صحیح سمجھنے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔